پہلا سوال سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی کلو نہیں ملتا کہ وہ یا پھر یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہیں، جبکہ ذوالقرنین کا لفظی مطلب دو سینگوں والا ہے، اور اکثر پرانے کلچرز میں اچھی طرح سے لوگوں کو پتا تھا کہ جنوں کے دو سینگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے کون سے انسان ہیں جو آئرن اور کاپر کی دیوار نہیں توڑ سکتے؟ ہمیں اب معلوم ہے کہ ان دو میٹلز کی انٹریکشن سے الیکٹرو میگنیٹزم کا فینومینن بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو قرآن کھل کے کلوز دے رہا ہے کہ وہ کسی اور نیچر کی مخلوق ہیں جو کہ فیوچر میں موجوں کی طرح ٹکرائیں گے بھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا یہ کہ میری اور میرے اکثر جاننے والوں کے ذہن میں بچپن سے یہ گرہ لگی ہوئی تھی کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کا طریقہ قرآن میں تو نہیں بتایا، تو وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، شاید نہیں، کہ جو کام فراہی صاحب، اصلاحی صاحب اور پھر آپ نے یہ 3 جنریشنز لگی ہیں اس میں کیا، مطلب دین کو اصلی شکل میں لوگوں تک پہنچانے کا کام، اس سے کافی ذہنوں میں گریں کھلی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو آپ حدیث پروجیکٹ کی بجائے اگر سنت پر کتاب لکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، نہیں تو خطرہ ہے کہ دین میں کجی ڈھونڈنے والوں نے اگلے کئی سو سال تک ہمارے ذہنوں میں دین کی شکل بدل ڈالنی ہے۔ شکریہ۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ میں نے تو یہ خدمت انجام دے دی، چنانچہ سنت کی پوری فہرست مرتب کر کے اپنی کتاب میزان میں لکھ دی ہے۔ یعنی آپ پوری فہرست نمبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سنن ہے، اور ان کو بیان کرنے کے بعد یہ تک لکھ دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ فہرست کس طرح مرتب کی گئی ہے۔ میری کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں آپ کو دوسرے تیسرے صفحے پر یہ فہرست نظر آ جائے گی۔ میں نے اس کے بعد اس سوال کے جواب میں ایک پوری فصل لکھی ہے مبادی تدبر سنت کے عنوان سے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ 7 اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فہرست مرتب کی گئی ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہر شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو اس طرح جو کام سنت کے بارے میں کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو بتائیے، اس کو پورا کر دیں گے۔ اس وقت میں 23 اعتراضات کی سیریز میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، سنت کیا ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بحث 2-3 نشستوں میں وہاں پہنچ جائے گی، جس کے بعد وہ 7 اصول زیر بحث آئیں گے۔ پھر میں ان کی وضاحت بھی کروں گا، اور اللہ نے توفیق دی تو ان اصولوں کو اطلاق کر کے سمجھا بھی دوں گا کہ کیسے ان اصولوں کی روشنی میں یہ فہرست ترتیب دی گئی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں تو یہ عرض ہے، یہ کام ہو گیا تھا 2007 میں، اس کے بعد میں نے حدیث کو ہاتھ لگایا ہے، اس پر ترجیح نہیں دی کسی کام کو۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آئے ہیں، ان میں آپ جو رائے بھی قائم کرنا چاہیں آپ کو پورا حق ہے۔ آپ نے ایک بات بیان کی اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے قرائن بالکل واضح ہیں، آپ اس پر ضرور ایک مقالہ لکھیے۔ ہم طالب علم لوگ ہیں، استفادہ کریں گے، لیکن میرا یا استاذ امام کا اور بہت سے دوسرے اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذوالقرنین انسانی تھے۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی بادشاہ تھے، انہوں نے بعض مہمات سر کی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صرف جنوں ہی کے 2 یا 4 سینگ نہیں ہوتے جو لوگوں نے اپنے وہم میں قائم کر رکھے ہیں۔ خود خرس کے، جن کے بارے میں زیادہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، اسی طرح کے تاج بنائے گئے تھے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے قرائن ہیں، لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا فی الواقع خرس ہی ہیں جو ایران کے ایک بڑے حکمران ہوئے ہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور سوال بھی بنی اسرائیل کا ہے جس کے جواب میں یہ ساری بات ہوئی ہے۔ تو اس میں ایسا کوئی قرینہ میرے علم میں نہیں آ سکا کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ وہ کوئی جنات تھے، نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ وہ انسان کی حیثیت سے تاریخ کی کون سی شخصیت ہے، اس میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ اب تک کا ہمارا رجحان یہی ہے۔
ایک عرب اسکالر نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی قرآنی ذوالقرنین، اور اس میں انہوں نے اس رائے پر، یعنی یہ رائے امام فراہی نے بیان کی، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ترجمان القرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا، پھر استاذ امام نے بھی اسی کی تائید کی کہ سارے قرائن خرسی کے حق میں ہیں، کہ خسرو جس کو کہتے ہیں، اور میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے اس رائے پر کچھ تنقید کی ہے، لیکن اس تنقید سے بھی مجھے کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہ عالم عرب میں شائع ہو گئی تھی ذوالقرنین القرآنی کے نام سے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور امام فراہی نے جو رائے قائم کی اس پر بھی اس میں بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ تاہم ہر شخص کو ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی حد تک تمام اہل علم ان کو بادشاہ اور ایک انسانی سمجھتے ہیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کا رجحان اسکندر کی طرف تھا، پھر اس کے بعد خورس کے قرائن زیادہ واضح نظر آئے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو یافس کی اولاد ہے، ان کے کوئی دوسری قوم ہونے کا کیا سوال ہے، وہ تو تاریخی حقیقت ہے بالکل۔ یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے، ان کا پورا شجرہ نسب بائبل میں بیان ہو گیا ہے، وہاں تو کوئی دوسری بحث کا امکان نہیں ہے۔ یہ منگول اور یہ وسط ایشیا کی اقوام، اور پھر ان میں سے جو یورپ میں اور امریکہ اور آسٹریلیا میں ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔